العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوت والعزت والشوکت والمجد والکمال والتابعین لهم بالاحسان الى یوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ ربیع الاول شریف کے پہلے جمعہ پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنے معنی کے لحاظ سے بھی اپنی پہچان کراتا ہے۔ لفظ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اور ربیع الاول کا معنی ہوگا پہلی بہار۔ اور جس وقت موسم بہار کا آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہار کے موسم کے آنے پر درخت خوشی مناتے ہیں، ان کی خوشی کہ ان پہ نئے پتے اگاتے ہیں، سوکھی ہوئی شاخیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، جو مرجھا چکے ہوں پھول وہ دوبارہ سے رونق والے ہو جاتے ہیں، پر رونق ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل شانہ موسم بہار کے ساتھ درختوں کو رونق والا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بہار کے آنے پر درختوں کو بتانا پڑے کہ بھائی بہار آ گئی تو اپنے پتے سبز کر لے، بہار آ گئی تو نئی کونپلیں نکال لے،
بہار آ گئی تو اپنے پھول نکال لے، ایسا بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس وقت بہار کا موسم آئے گا آٹومیٹکلی درختوں کے اوپر خوشی کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ موسم بہار کے آنے پر درخت خوشی مناتا ہے، اور ربیع الاول کی بہار آنے پر خوش بخت خوشی منایا کرتے ہیں۔ وہاں پر جیسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بہار آ گئی تو وہ خوشی منائے، ایسے ہی جس وقت ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ماہ ربیع الاول شریف کے آنے پر یہ بھی نہیں بتانا پڑتا کہ مسلمان کو، مومن کو کہ بہار آ گئی تو اپنے خوشی منا، نہیں بتانا پڑتا، بلکہ مومن اپنے آپ ہی خوشی مناتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ موسم بہار کا ہے تو پھر بھی کوئی درخت خشک کھڑا ہے، سبز نہیں ہوا، اس کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں، شاخیں اس کی سوکھی ہوئی ہیں اور وہ خوشی نہیں منا رہا۔ کبھی ایسا درخت دیکھا؟ اگر نظر آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ سمجھ جاؤ گے کہ بہار تو آئی ہے، درخت بھی ہے، لیکن اس درخت کا رشتہ زمین سے کٹ چکا ہے، اس کی جڑوں سے اسے فیض نہیں مل رہا۔ جب فیض نہیں مل رہا تو اس واسطے بہار کے آنے کا اثر اس درخت کی شاخ پہ نہیں ہوا، اس درخت کے پتے پہ نہیں ہوا، درخت کے پھول پر نہیں ہوا۔ آپ بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لو گے کہ بہار آئی اور درخت کے اوپر اگر پتے سبز نہیں ہوئے تو اس درخت کی اپنی جڑ کے ساتھ رابطہ ختم ہو چکا ہے، تعلق ختم ہو چکا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ماہ ربیع الاول شریف کی بہار آئے اور کسی کے چہرے پر خوشی نہ آئے، کسی کے گھر میں خوشی نہ آئے، کسی کی وجود پر خوشی کے اثرات نظر نہ آئے، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انسان وہ ہے جس کا اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا ہے، جس کا اپنے مرکز کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اگر مرکز مدینہ شریف کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا تو بہار کے آنے پر بتانا نہ پڑتا کہ بہار آئی ہے لہذا تو خوشی منا۔ جب بھی بہار آتی اس کے چہرے پر کھل اٹھتے پھول اور اس کے دل کے اندر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے اور پتہ چل جاتا کہ جیسے بہار کے آنے پر درخت خوشی مناتے ہیں ایسے ربیع الاول کے آنے پر خوش بخت بھی خوشی منایا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک مثال تھی جس کے ساتھ میں نے آپ حضرات کو آگاہی کی کہ موسم ربیع الاول شریف کا آنے پر ہمارے اوپر جو خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم خوش بخت بھی ہیں، اور رب ذوالجلال کی فضل و کرم سے ہماری قسمت میں ہے کہ ہمارا رابطہ مدینہ شریف سے قائم بھی ہے، اور جوں بہار آتی ہے تو ہمارے اوپر خوشی کے اثرات آٹومیٹکلی نمودار ہو جاتے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے خوشی منانا۔ یقیناً پچھلے جمعہ پر آپ حضرات نے چند باتیں سماعت فرمائی، آئیے مزید بھی آپ اس حوالے سے سماعت کیجئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ اتنے 100 سال تک ربیع الاول شریف یعنی میلاد نہیں منایا گیا، یہ میلاد بعد کی ایجاد ہے، یہ بعد کے اندر منایا گیا، اور وہ نام یہ دیتے ہیں کہ ہمارا اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس بات کو لے کر پھر وہ کہتے ہیں کہ جب سنی بھی مانتے ہیں کہ اتنے 100 سال تک میلاد نہیں ہوا تو پھر میلاد تو بدعت ہوا، بعد کی ایجاد ہے تو بدعت ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ اتنے 100 سال تک میلاد نہیں ہوا۔ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی یہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے نبی علیہ السلام کی دنیا پہ تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اللہ نے حضور کے میلاد کے چرچے پہلے کے فرما دیے تھے۔ آئیے میں ثبوت کے اندر حوالہ پیش کرتا ہوں، انجیل برنواس کے اندر موجود ہے جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری، آج بھی اگرچہ تحریف شدہ ہے عیسائیوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ جس وقت ربیع الاول شریف کی یہ تاریخ آئی جس رات حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے جو ان کے صحابی تھے، حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو رات گئے جگا دیا، کہا اٹھو۔ انہوں نے کہا حضور آج رات کیوں جگا دیا ہمیں، کیا کریں اٹھ کر؟ اور انہوں نے کہا اٹھو اور اللہ کے حضور 1000 بار سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پر؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات نبی آخر الزمان نے دنیا پہ جلوہ فرما ہونا ہے۔
ابھی سرکار تشریف نہیں لائے تو حضور کے آمد کی میلاد کی رات میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جشن کروا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں 1000 بار، فرمایا ہمیں نہ چاہیے کہ ہم یہ رات سو کر گزاریں، بلکہ 1000 بار رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی آخر الزمان نے دنیا پہ تشریف لانا ہے۔ ابھی تو حضور آئے نہیں، تو حضور کے آنے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں اور جشن منائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اس بات پر نہیں اتفاق کہ ہم 100 سال کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کریں، ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، سرکار کے میلاد شریف کی خوشی، سرکار کے میلاد شریف کا جشن اس وقت سے بھی تھا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اور پھر جس وقت سرکار دنیا پہ تشریف لائے اس وقت 4 دانگ عالم میں کفر پھیلا تھا، لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ اس وقت خوشی کس نے منانی تھی؟ اس وقت رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے گھر بیت اللہ شریف کو آرڈر دیا کہ آج اور کوئی نہیں، تو میرے گھر بیت اللہ تو ہی جھوم جھوم کر میرے محبوب کی آمد پر خوشی منا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب جامع المعجزات کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ جس رات حضور کی ولادت ہوئی، بیت اللہ شریف نے اس رات سے جھومنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ ذکر رسول سن کر آپ جھوم رہے ہیں نا، اس طرح بیت اللہ شریف نے جھومنا شروع کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ آپ ذکر رسول سن کر کتنی دیر جھومو گے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ایک ہم ذکر رسول میں جھومیں گے، لیکن علامہ نبہانی فرماتے ہیں سرکار کی ولادت کی رات سے خوشی کے اندر جب کعبہ شریف جھومنے لگا، 1 دن نہیں، 1 رات نہیں، 2 دن 2 راتیں نہیں، فرمایا 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل اللہ کا گھر بیت اللہ شریف سرکار کے میلاد کی خوشی میں جھومتا رہا، خوشی مناتا رہا۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف سے آواز یہ آئی، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، یہ کعبہ کی دیواروں سے صدا آ رہی تھی کہ لوگو آج اس نبی کا میلاد ہے جس نبی کے میلاد کے صدقے سے اللہ کفر کو دنیا سے مٹا دے گا، اللہ اسلام کا نور دنیا پہ روشن فرما دے گا۔ اب دیکھو 100 سال کے بعد، یہ اتنے 100 سال کے بعد میلاد آیا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی حضور دنیا پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور کعبہ اس وقت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرہ بھی لگا رہا ہے۔ کون سا؟ ولد المصطفیٰ، کہ محبوب کی آمد ہو گئی، آمد مصطفیٰ کا نعرہ یہ بیت اللہ شریف کی دیواروں سے سرکار کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور ولادت کی شب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بیت اللہ شریف نے صرف نعرہ نہیں لگایا، جھوم بھی رہا تھا، اور بیت اللہ شریف کے اندر پڑے ہوئے بت سر کے بل گر رہے تھے، اور گر کر آنے والوں کو بتا رہے تھے لوگوں یہ وہ محبوب آ گئے ہیں جن کے آنے پر رب بت پرستی کو دنیا سے مٹا دے گا۔ آگے سنیے، صرف کعبہ نہیں جھوما، نوشیروان کا محل تھا، مدینہ مکہ شریف سے کئی میل دور تھا، زلزلہ آیا وہاں پر، اور زلزلہ زمین کے کانپنے کی وجہ سے اس کا محل جو بہت مضبوط بنا ہوا تھا، اس کے محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، اور بڑا مان تھا ان کو اپنے اس محل پر کہ جس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا تھا، زمین کانپی اور زمین کے کانپنے پر اس محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، چیر آ گئے۔ اب ایک بات آپ توجہ کیجئے، کتابوں میں تزلزلت کے لفظ ہیں، زمین کانپی، اگر ترجمہ یوں کر لیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں کہ گویا زمین بھی رسول کریم کی آمد پر خوشی میں جھومی، اور اس کے جھومنے سے بادشاہ کا محل وہ ٹوٹ گیا، اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ولادت مکہ میں ہو رہی ہے اور سرکار کی ولادت کا اثر نوشیروان بادشاہ کے محل تک کیوں پہنچا؟ مکہ شریف کی دیواریں، کعبہ کی دیواریں ٹوٹتی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی دیواروں میں سوراخ ہوتے، وہاں پہ دراڑیں پڑتی، مکہ شریف کے کسی رہائشی کے گھر کی دیواریں ٹوٹتی، سرکار پیدا مکہ شریف میں ہو رہے ہیں اور دیواریں بادشاہوں کے محلوں کی ٹوٹ رہی ہے۔
کنگرے گر گئے بادشاہ کے محل پر، 14 کنگرے تھے، وہ 14 کے 14 کنگرے گر گئے بادشاہ کے محل پر، اثرات وہاں پہ کیوں ہوئے؟ بڑی پیاری بات محدثین اکرام نے بیان کی، وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے وہ بادشاہ تھے جن کو اپنی بادشاہت پہ مان تھا، اپنی چودراہٹ پہ مان تھا کہ ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہم بڑے پاورفل ہیں، ہماری بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے محلوں میں دراڑیں توڑ بنا کر ان کو بتایا کہ لوگوں تمہاری بادشاہتیں اپنی جگہ پہ، اب دنیا میں وہ آ گئے ہیں جن کی بادشاہتوں چکے چرچے اللہ زمین پہ بھی فرمائے گا، اللہ آسمان پہ بھی فرمائے گا۔ بادشاہوں کی بادشاہت ٹوٹنے والی تھی، ان کی بادشاہت کو توڑا جانا تھا، اس واسطے رب ذوالجلال نے محلات، ان کے محلات کی دیواریں ٹوٹیں اور ان کے اندر دراڑیں پڑی، اور ان کو نظر آیا کہ یہ وہ آ گئے ہیں جن کے آنے پر ہماری بادشاہتیں نہیں رہیں گی، رب ذوالجلال کائنات کے سروں پر ان کی بادشاہتوں کے جھنڈے لگائے گا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پر وہاں تک اثرات نظر آئے، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی علامات ہیں۔ ایک اور روایت، یہ بھی یاد رکھنا کہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن بیان اس واسطے کر رہا ہوں کہ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ میلاد اتنے 100 سال سے شروع ہوا، پہلے نہیں تھا، ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی، تو ضعیف ہے یا ٹھیک ہے وہ اپنے علماء سے پوچھیں نا کہ انہوں نے کیوں کتابوں کے اندر لکھی، کیا لکھا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی، مکہ میں تو دوسرے لوگ بت پرست رہتے تھے، سرکار کی ولادت کا جشن پھر رب نے منایا۔ کیسے؟ اللہ نے جبریل کو 3 جھنڈے دے کر بھیجا، فرمایا جبریل یہ 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا میرے نبی کی والدہ کے گھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھت پہ لگا، دوسرا جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگا، اور تیسرا جھنڈا مسجد اقصیٰ کی چھت پہ لگا۔ اب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اللہ کے آرڈر سے جھنڈے لگا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ 100 سال کے بعد آیا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی آمد مبارک پر اظہار خوشی کرنا، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ میں اگر کہہ دوں نا کہ اس کائنات کی تاریخ پرانی ہے، سرکار کی عظمتوں کے چرچے اتنے ہی پرانے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جس وقت آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب سے پوچھا یا اللہ یہ اپنے نام کے ساتھ تو نے کس کا نام لگایا ہے؟ اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ یہ تمہاری اولاد سے ہوں گے، لیکن ہوں گے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا رتبہ ہوگا، بہت بڑی شان ہوگی ان کی، اور فرمایا انہی کا نور اے آدم میں نے تجھے امانت میں دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نور اے آدم میں نے تجھے امانت میں دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ اس نور کا جلوہ ذرا میرے انگوٹھوں میں دکھا نا، میں یہاں پہ دیکھ سکوں۔ اللہ نے وہ نور کا جلوہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں دکھایا، اور آدم علیہ السلام نے وہ جلوہ دیکھا تو حضور کے نور کو بوسہ دے دیا۔ اب دیکھو عزت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اس وقت بھی جاری تھی جس وقت کائنات کے پہلے انسان ابھی دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے، اور اگر اس سے آگے چلا جائے تو ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، سرکار کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور محمود جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ کریم نے اپنے یار کو نام محمد عطا فرمایا، اور اپنا نام محمود جس کی تعریف کی جائے، یہ نام اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ سرکار کو محمد کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اللہ کی حمد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کب؟ جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، ہر شے سے پہلے کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔
جس وقت کچھ بھی نہیں تھا اللہ تو تھا، اللہ تو تھا نا۔ اور رب کیا کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی کی عظمت پر بیان فرماتا ہے، اللہ اپنے محبوب کے دربار میں صلات بھیجتا ہے۔ اس وقت رب تھا، بندہ کوئی نہیں تھا، مخلوق تھی کوئی نہیں۔ جب مخلوق تھی کوئی نہیں تو رب کی شان بیان کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن رب تھا تو حضور کی عظمت بیان کرنے والا رب تو موجود تھا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو نام محمد عطا فرمایا۔ تو بہرحال ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ کتنے سال سے پرانی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس ذات کو رب نے پیدا کر کے سیدہ آدم سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ اے آدم اگر میرے نبی نہ ہوتے نا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور جس ذات کو بنا کر رب نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، جن کے صدقے سے ہمیں خدا ملا، جن کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا، تو تاریخ ان کی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بعد میں آئے تو ہمارا قصور اس میں نہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، جس دور میں ہم آئے ہیں رشتہ تو ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانا ہے۔ تو اس واسطے جب سے ہم ہیں، جب سے ہمارے باقبل والا خاندان اور نسلیں تھیں، اللہ کے رسول کے ذکر اور چرچے اس وقت سے جاری تھے۔ آج کی گفتگو میں جو مین چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، روایت ایک ہے اور ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کے اندر سے ہمارے لیے کئی سبق ملیں گے، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ سبق اس اعتبار سے بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر جو ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک اس ساری کی ساری محفل میلاد کا ثبوت حضور کے اپنے زمانہ میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیا۔ ایک تو یہ نظر آئے گا، اور ایک یہ نظر آئے گا کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور ایک یہ نظر آئے گا کہ میلاد کس رنگ میں منایا جائے۔ بڑی توجہ سے سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات کو بھی پتہ ہے، مکہ چھوڑ کے سرکار مدینہ شریف کی طرف تشریف لے کے گئے۔ یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک ہجرت ہوئی تھی مدینہ والی ہجرت سے پہلے جس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ مکہ شریف سے حضور کے کچھ صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کے علاقے کی طرف گئے تھے اور ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تھے۔ حبشہ کے علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا، مذہباً اس کا مذہب عیسائی تھا۔ وہاں پہ جا کے نا مسلمانوں نے پناہ لی، چونکہ مکہ والے تنگ کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو حضور کے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر حبشہ میں جا کے پناہ لی۔ صحابہ کی ایک جماعت جس وقت حبشہ پہنچ گئی اور وہاں پہ پرامن زندگی گزارنے لگے خوشی کے ساتھ، مکہ کے جو سردار ادھر تھے جو مسلمانوں کو بات بات پہ تنگ کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ جو وڈیرے کافر تھے، انہوں نے میٹنگ کر لی۔ اعتمروا کے لفظ ہیں عربی زبان میں، جس کا معنی ہے کہ انہوں نے کانفرنس کی، مل کر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ شریف سے 2 بندے جو صحافی قسم کے، بڑے سمجھدار، باتونی قسم کے، بات بنانے کا ڈھنگ آتا ہو، کہ وہ 2 بندے ہم یہاں سے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس میٹنگ کے اندر، اور ساتھ کیا فیصلہ کیا کہ وَأَن يَهْدُوا لِلنَّجَاشِي هَدَايَا، کہ جو بندے جا کے بادشاہ سے ملاقات کریں گے وہ ڈھیر سارے تحفے بھی لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں گے، ڈھیر سارے تحفے لے کے جائیں گے اور بادشاہ کی خدمت میں وہ ڈھیر سارے تحفے بھی پیش کریں گے۔ تیار کر دیا 2 بندوں کو، ایک کا نام تھا عمارہ بن ولید اور دوسرے کا نام تھا عمر بن عاص۔ یہ 2 بندے کافروں نے تیار کیے کہ جاؤ نجاشی سے جا کے ملو، اور مل کر انہوں نے کرنا کیا تھا، ان کو کہا کہ نجاشی کی سلطنت میں جو افسر تمہیں نظر آئے،
جو افسر نظر آئے، سلطنت کا، حکومت کا حصہ جو بھی نظر آئے، پہلے تو اس کو تحفہ پیش کرو۔ اپنی طرف سے نا انہوں نے تحفہ بھیجا کہ پہلے اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرو، اور تحفہ پیش کرنے کے بعد پھر جا کے تم ملو نجاشی سے۔ نجاشی کے لیے خاص قسم کا عربی نسل کا انہوں نے گھوڑا بھی بھیجا تحفے میں، اور ایک ریشمی جبہ یہ بھی انہوں نے بھیجا نجاشی عیسائی بادشاہ کے لیے کہ یہ بھی تحفے میں دینا، اور بھی ڈھیر سارے تحائف تھے کہ یہ دینا۔ اور ان کو جا کے کہنا کیا؟ اس کو جا کے کہنا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ قد دوا الی بلد الملک منا غلمان صفہاء، یہ کافروں کی زبان کی تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے کچھ بے وقوف نوجوان تیرے شہر میں، تیرے ملک میں آ کے پناہ گزین ہوئے ہیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے پناہ لی ہے۔ فارقوا دین قومہم، جنہوں نے اپنی قوم کا مذہب چھوڑ دیا۔ اپنی قوم کا مذہب، قوم کون تھی ان کی؟ مکہ والے۔ مکہ والوں کا مذہب کیا تھا؟ بت پوجنا۔ انہوں نے اپنی قوم کا مذہب چھوڑ دیا، بت پرستی یعنی انہوں نے چھوڑ دی۔ فارقوا دین قومہم ولم يدخلوا فی دینکم، بت پرستی بھی چھوڑی اور عیسائی بھی نہیں بنے، تیرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ بادشاہ کو یہ قائل کر رہے ہیں کہ نہ عیسائی بنے ہیں نہ مشرک، یعنی ہمارے ساتھ بت پرستی کرتے ہیں۔ انہوں نے نیا دین وجاؤ بدین مبتدع، یہ ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، بدین مبتدع، یہ بدعتی ہیں۔ صحابہ کو مکہ کے کافروں نے بدعتی کہا کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے ایک بدعتی دین گھڑا ہوا ہے اپنے پاس سے، اور ان کے پاس وہ دین ہے، وہ لے کر بادشاہ سلامت یہ تیرے ملک میں آئے ہیں۔ لا نعرف نحن ولا انتم، یہ ایسا دین لے کے آئے جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہ تم پہچانتے ہو، بالکل نیا دین ہے۔ لہٰذا ہمارے علاقے کے اندر ان لوگوں کے چچے مامے، ان کے وڈیرے، ان کے آباء و اجداد، انہوں نے ہمیں بھیجا کہ ان لوگوں کو وہاں سے لے کے واپس مکے آؤ، یہ خراب ہو رہے ہیں، یہ دین چھوڑ کے وہاں پہ جا کے پناہ حاصل کر کے ایک نیا دین بنا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو لے کے واپس آؤ۔ اب مکہ والوں نے بھیجتے ہوئے ان دو بندوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ بادشاہ کو اس طرح تم نے قائل کرنا ہے کہ بادشاہ صرف تمہاری سنے ان کی نہ سنے، یعنی صحابہ کی نہ سنے، صرف تمہاری بات سنے ان کی نہ سنے، اور تمہاری بات سن کر ہی بادشاہ فیصلہ کر دے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ بادشاہ کا فیصلہ ایسے ہی ہو۔ جس وقت مکہ کے بھیجے ہوئے ان دو نمائندوں نے نجاشی بادشاہ سے یہ کہا، اب نجاشی کے دربار میں بھی کچھ وزیر بیٹھے تھے، وزیروں کا کام ہوتا ہے یہ جی حضوریے ہوتے ہیں، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ جو چیز خوش کرنے والی ہو، ادھر سے تحفے آئے تھے وہ انہوں نے وصول کیے ہوئے تھے، تو فوراً وزیر بولے، جب انہوں نے یہ بات اسمبلی میں بادشاہ کے سامنے پیش کی تو اب وزیر بولے، انہوں نے کہا صدقا ایھا الملک، بادشاہ سلامت ہے، دو بندے بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل سچے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ بہم عینا وعالم بما آبوا علیہم، جو ان کی قوم ہے وہی ان کو جانتی ہے زیادہ، ہمارے پاس تو کل سے آئے ہیں نا، جہاں کے رہائشی ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور وہ ان کے اندر جو عیب بتا رہے ہیں یقیناً یہ برے لوگ ہوں گے معاذ اللہ۔ اب وزیروں نے کہا صحابہ کے بارے یقیناً یہ برے ہوں گے، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا، اے بادشاہ یہ بندے ان کے سپرد کر دو، لِيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ، تاکہ یہ اپنے بندوں کو اپنے ملک واپس لے جائیں، ہمارے حبشہ سے یہ لوگ نکل جائیں۔ بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، لیکن اس وقت بادشاہت میں وہ ظلم نہیں تھا کہ وہ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر دے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ میرے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے سپرد کر دو، تو بادشاہ نے بات بنانے کے لیے ایک تمہید باندھی۔ سب سے پہلے بادشاہ نے پوچھا فَأَيْنَ هُمْ، وزیروں مشیروں یہ سارے جو اراکین سلطنت تھے، بتاؤ کہ وہ لوگ ہیں کہاں پہ، جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا قالوا فی ارضک، یہ تمہارے ملک میں ہے، تمہاری سلطنت میں ہے۔ فغضب النجاشی، جب یہ بات سنی تو نجاشی کو غصہ آ گیا۔ اب غصہ اس نے کس طریقے سے کیا؟ اس نے کہا
میری سلطنت میں یہ لوگ آئے، اور بھی تو ملک کھڑے تھے سائڈوں پہ، اطراف پہ، یمن بھی تھا، طائف بھی تھا، ادھر یثرب بھی تھا، اور کہیں چلے جاتے، سب کو چھوڑ کر میرے پاس آئے، یعنی انہوں نے میری پناہ حاصل کی۔ اب میں بغیر ان سے پوچھے ان کو ان کے حوالے کر دوں تو پھر میرے جیسا تو ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ میں کس اعتبار سے ان کو بغیر پوچھے بغیر صفائی لیے ان کے حوالے کر دوں؟ کہا واللہ اذ اللہ اسلمہم الیہما، فرمایا اللہ کی قسم، اس بادشاہ نے کہا میں کسی قیمت پر ان بندوں کو ان کے سپرد نہیں کروں گا جب تک میں ان بندوں سے نہ سن لوں کہ تمہارا قصور کیا ہے، تمہاری غلطی کیا ہے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور کہا کہ میں ان کو کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ فَإِن كَانُوا كَمَا يَقُولَانَ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا، اگر وہ ایسے ہی ہوئے اور جو صحابہ آئے ہیں اگر وہ ایسے ہی ہوئے جیسے یہ دو بتا رہے ہیں تو پھر میں ان کو ان کے سپرد کر دوں گا، لیکن کہا کہ اگر وہ ایسے نہ ہوئے، اور وَإِن كَانُوا غَيْرَ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمْ، اگر وہ ایسے نہ ہوئے تو میں کسی قیمت پر ان کو ان کے سپرد نہیں کروں گا۔ توجہ رکھیے بات کی طرف، بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب بادشاہ کا آرڈر تھا، آرڈر کیا تھا؟ بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ جاؤ جہاں جہاں پر حضور کے مکہ سے آنے والے لوگ موجود ہیں نا، ان کو بلاؤ، ان کو کہو کل بادشاہی دربار میں، ایوان شاہی میں بادشاہ سلامت تم سب کو بلا رہے ہیں۔ آرڈر پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس، صحابہ جمع ہو گئے سارے کے سارے، مشترکہ میٹنگ کی صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے۔ مشترکہ میٹنگ میں کیا کہا؟ صحابہ سوچنے لگے کہ یار مکہ والوں کی تکلیفوں سے بھاگ کر یہاں پہ آئے اور یہاں کا بادشاہ بھی آج ہمارے خلاف شاید ہو گیا، ہمیں بلا کے شاید تکلیف دینے لگا ہے، ہمیں تنگ کرنے لگا ہے۔ تو ان کے دل میں نا یہ خیال پیدا ہوا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دل میں۔ لیکن یہ بھی سوچو کہ شاگرد کس کے تھے، پڑھایا ہوا کس نے تھا، اور کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑا تھا؟ جس محبوب نے پتھر کھائے مگر پاؤں نہیں پھسلے، جس محبوب نے گالیاں سنی مگر پاؤں نہیں پھسلا، اس محبوب کے شاگرد تھے۔ میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں جو نتیجہ نکالا وہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ نکالا، انہوں نے کہا نقول ما قال اللہ عز وجل وما جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کائن ما کان، کہا چلو بادشاہ کے دربار میں جا کے جو پوچھے گا ہم تو وہی جواب دیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں۔ آگے جملہ تھا، یہ ان کی جرت پر دلالت کرتا ہے۔ کہا کائنم ما کان، جو مرضی ہو جائے، کہنا وہی ہے جو رب نے کہا یا رب کے رسول نے کہا۔ صحابہ نے میٹنگ ختم کر لی، لیکن میٹنگ کے اندر حضور کے صحابہ میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سارے صحابہ سے کہا انا خطیبکم، تمہاری طرف سے گفتگو میں کروں گا۔ سب نے تو بولنا نہیں تھا نا، ایک بندے نے بات کرنی تھی بادشاہ سے۔ حضرت جعفر نے کہا بھائی تم نے چپ رہنا ہے، تمہاری طرف سے بات میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ سارے صحابہ مل کر بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اب بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ایک طرف عمارہ بن ولید بیٹھا ہے اور ایک طرف عمر بن عاص بیٹھا ہے جو مکہ والوں نے بھیجا تھا۔ اب بادشاہ کے کانوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ ہیں وہ ہے۔ اچانک جس وقت بادشاہ کے دربار میں صحابہ انٹر ہوئے تو انہوں نے صرف سلام کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت بادشاہوں کے دربار میں یہ طریقہ تھا کہ جو بادشاہ کے دربار میں آتا نا وہ سجدہ کر کے آتا تھا۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی سجدہ بادشاہ کو نہ کیا۔ یہ سائڈوں والے کانوں میں بولے کہ دیکھو بادشاہ سلام تمہارے دربار کے آداب بھی سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہوں کے پاس کیسے جاتے ہیں، یہ دیکھو کیسے بے ادب ہے، انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھ لیا حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ما لک لا تسجد للملک، کیوں تم نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا؟ اب بادشاہ کے دربار میں حق کا نعرہ بلند کرنے کا موقع ملا۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بولے، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضور نے سبق پڑھایا ہے کہ انا لا نسجد الا للہ تعالی، کہ ہم سجدہ فقط رب ذوالجلال کو کرتے ہیں، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ لہذا بادشاہ کھرا دین ہے ہمارا، اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم سجدہ کسی بادشاہ کو نہیں کرتے، کسی ملک صاحب کو، کسی چودھری صاحب کو نہیں، ہمارا سجدہ صرف رب کی ذات کے لیے ہے۔ بادشاہ کے سامنے حضور کے صحابہ نے یہ بات کھڑی کہہ دی۔ بادشاہ اس بات کو ہضم کر گیا۔ ہضم اس واسطے کی کہ وہ تھا دین عیسیٰ کا پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک تھا؟ بولیے نا، کسی نبی کے دین میں بھی شرک؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی یہی تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف۔ اب وہ بات مل گئی نا، ایک بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بلایا اپنے پادریوں کو، جو پوپ پادری تھے ان کو بھی بلایا، اور ان پادریوں کو بلا کر بادشاہ نے ان کے ہاتھوں میں تورات اور انجیل پکڑائی۔ تورات و انجیل پکڑا کر بادشاہ سلامت نے ان کو کہا کہ جو میرا تخت ہے نا، اس کے سائڈوں پر یوں کرسیوں پہ، لمبی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ۔ ادھر بھی پادری بیٹھ گئے، ادھر بھی پادری بیٹھ گئے، درمیان میں نجاشی بادشاہ بیٹھا، اور سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور صحابہ میں فرنٹ پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی توجہ سے سننا، جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، نجاشی نے پوچھا کہ اے مکہ سے آنے والو، حل معک مما جاء بہ من شیء، کیا جو تمہارے نبی تمہیں سناتے ہیں اس میں سے کچھ تمہیں آتا ہے؟ تمہیں کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ہمیں آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر سناؤ اس میں سے کچھ ہمیں بھی، تاکہ ہم بھی سنیں کہ تمہارے نبی پر کیا اترتا ہے۔ اب بادشاہ عیسائی کا دربار ہے اور حضور کے غلام کھڑے ہیں، اور اس بادشاہ نے کہہ دیا جو کچھ تمہارے نبی پہ اترتا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ حضور کے صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات کاف ہا یا عین صاد، یہاں سے شروع کر کے چند آیات حضرت جعفر بن ابی طالب نے پڑھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی قاری اچھی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو آپ کا دل مچل جاتا ہے کہ نہیں؟ 14 صدیاں بعد کوئی اس قرآن کو ہمارے سامنے پڑھے تو ہمارا دل مچل جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جہاں پہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہوگا جس نے ڈائریکٹ قرآن سیکھا محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزے کی بات کہ مسجد نہیں ہے، بادشاہ عیسائی کا دربار ہے، اور پھر مزے کی بات میرے نبی کے کزن چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ سننا، تلاوت حضرت جعفر کر رہے تھے، حتی احدل لیتہ، نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ بادشاہ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ تھا عیسائی لیکن داڑھی والا تھا، داڑھی تر بتر ہو گئی۔ سائڈوں پہ بیٹھے پادری اور پوپ جب انہوں نے حضور کے غلام کی زبان سے تلاوت قرآن سنی تو احدلوا مصاحفہم، ان کی جولی میں پڑی ہوئی تورات و انجیل تر بتر ہو گئی۔ ان کے اتنے آنسو بہے کہ ان کی جولی کی کتابیں وہ تر بتر ہو گئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی۔ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی تو نجاشی نے نتیجہ کیا نکالا؟ بادشاہ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے کہا ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ علیہ السلام لیخرج عن مشکاۃ واحدہ، کہا بے شک اے جعفر جو کچھ تو نے پڑھا اور جو کچھ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، یہ ایسے ہی لگتا ہے یہ اسے ایک ہی ذات کا بولا ہوا کلام ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کر دیا اتنا سا، لیکن ابھی بات آگے چلنے والی ہے۔
پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے، کیا اختلاف ہے؟ تمہارا دین کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اب پوری تقریر میں نے ان لفظوں کے لیے کی، بڑی توجہ سے سننا، دل کے کان کھول کر۔ حضرت جعفر سے کہا کہ تمہارا دین تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہے تمہارا دین؟ کس وجہ سے تمہارا اس قوم کے ساتھ جھگڑا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تلاوت قرآن کے بعد تقریر کا موقع مل گیا حضرت جعفر کو، اور مسجد نہیں ہے عیسائی بادشاہ کا دربار۔ حضرت جعفر نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد کہا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے۔ میں عربی پڑھوں گا بالکل جو ہو بہو حضرت جعفر کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس سند سے پہنچے۔ کنا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے۔ نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، پتھروں کو ونات الفواحش، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی والے کام ہم سر انجام دیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، غیرت نام کی شے کو نہیں تھی۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا کرتے تھے۔ نہیں پتہ ہوتا تھا کسی کو میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے، میرا چاچا کون ہے، میرا ماموں کون ہے۔ رشتہ داریاں ہم توڑ کے رہا کرتے تھے۔ ہمیں رشتہ داریاں نبھانے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا تھا، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے۔ یہ حضرت جعفر خود بیان کر رہے۔ اور آگے کیا کہا، وَنُسِیءُ الْجِوَارِ، بادشاہ سلامت ہمارا کردار یہ تھا کہ ہمارے وجود سے ہمارا پڑوسی تنگ ہوا کرتا تھا، ہم سے ہمارا پڑوسی اذیت پکڑا کرتا تھا، تکلیف میں ہوا کرتا تھا، ہم پڑوسیوں سے برا سلوک کیا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھا جایا کرتے تھے، حرام خور تھے، حلال اور حرام کا پتہ نہیں تھا ہمیں، ہم حرام کھا جایا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ، بادشاہ سلامت ہمارے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ کوئی اونچی ذات کا بندہ کسی کمزور کو بوٹیاں نوچ کے بھی کھا جاتا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کی عزت پامال کر دیتا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملک صاحب ہیں، وہ وڈیرے ہیں، یہ بیچارہ کمزور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کمزور کی زندگی تنگ تھی ہے بادشاہ سلامت۔ اب ساری چیزیں پھر دوبارہ اکٹھی، صلہ رحمی نہیں تھی، بت پرستی تھی، بدکاری تھی، بے حیائی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی تھی، یہ سارے عیب ہمارے اندر تھے۔ وَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ سلامت ہماری حالت زار یہ تھی کہ رب کو ہماری حالت پہ رحم آیا، اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمارے اندر مبعوث فرما دیا، اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمارے اندر۔ اب مجھے بتاؤ یہ میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ میلاد کا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، کس نے کیا؟ حضرت جعفر نے کیا، لیکن بتایا کہ ہم پہلے یوں تھے، ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ رسول کی شان کیا تھی؟ کہا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، وہ ذات آئی جس کے خاندان کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی سے بھی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ ایسی ذات آئی جس کو ہم سچا کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں، جن کے بچپن سے لے کر جن کی جوانی تک سارا مکہ ان کو سچا کہتا رہا، ان کو صادق بھی کہتا رہا، ان کو امین بھی کہتا رہا۔ نعرف صدقہ وامانتہ وعفافہ۔ بادشاہ سلامت ہم میں سے کسی کی کان، کسی کے آنکھ اس ذات کی پاک دامنی پہ حرف نہیں اٹھا سکتے۔ سارا مکہ مانتا ہے کہ یہ ہستی، اس کی جوانی بھی پاک دامنی کے ساتھ گزری ہے۔ اب بڑا ذرا غور کرو، یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں بہنوں اور ماؤں کے ساتھ زنا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ایک ایسی شخصیت جن کی جوانی کی پاک دامنی کی گواہیاں دشمن بھی دیا کرتے تھے
کہ ہم ان کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے، پاک دامن بھی تھے۔ اس محبوب نے آ کر ہمیں ایک نصاب دیا، ایک کردار دیا، ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے بادشاہ سلامت۔ کیا زندگی دی؟ اس کے بعد اسلام کے ارکان بیان کی حضرت جعفر نے، اور کیا کیا الفاظ بولے سننا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے امرنا بصدق الحدیث، اس محبوب نے ہمیں کہا لوگو زبان کا جھوٹا مسلمان نہیں ہوتا، مومن زبان کا سچا ہوا کرتا ہے۔ امرنا بصدق الحدیث، اس محبوب نے ہمیں سچائی کی تلقین فرمائی۔ آگے سننا، واداء الامانہ، اور اس محبوب نے کہا اے امانتیں ضائع نہیں کرنی، امانتوں کی ادائیگی کرنی ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اس محبوب نے ہمیں خائن نہیں، ہمیں امانت دار بنایا۔ وصلۃ الرحم، اس محبوب نے ہمیں صلہ رحمی کے سبق پڑھائے۔ اس محبوب نے کہا نہ، رشتہ داریاں توڑ کے نہیں جینا، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ کے جینا ہے، تعلق جوڑ کے جینا ہے۔ اس محبوب نے ہمیں کہا وقذف المحصنات، اور اس محبوب نے ہمیں کہا کسی پاک دامن عورت کی عزت پر انگلی نہ اٹھانا، کسی پاک دامن عورت کو بدکار نہ کہنا۔ واکل مال الیتیم، اس محبوب نے ہمیں منع کیا کہ یتیم اور بیچاروں کا مال نہ حق نہ کھا جانا۔ وقول الزور، جھوٹ سے منع کیا۔ ونہانا عن الفواحش، بدکاری، بے حیائی، برائی، بے شرمی سے اس محبوب نے ہمیں منع کیا۔ یہ ساری چیزیں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا چکے اور کہا فصدقناہ، جب اس محبوب نے ہمیں پڑھایا یہ تو ہم نے ان باتوں میں اس محبوب کی تصدیق کر دی۔ وآمنا بہ، ہم سب ان پر ایمان لائے۔ اور آگے کیا کہا کہ واتبعناہ علی ما جاء بہ من اللہ تعالی، اور ہم نے اس محبوب کی پیروی کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں، جو کچھ بولتے تھے وہ رب کا کلام ہمیں سنایا کرتے تھے، ہم نے ان کی پیروی کی۔ وَأَحَلَّلْنَا مَا أَحَلَّلْنَا، جو انہوں نے حلال بتایا ہم نے اسے حلال سمجھا، جو انہوں نے حرام بتایا ہم نے اسے حرام سمجھا، جس چیز سے انہوں نے روکا اس چیز سے ہم رک گئے۔ یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے، یہ لوگ ہمارے، اب کیوں؟ ظاہری بات ہے، ایک بندہ برا ہو دوسرا اس کے ساتھ نہ ملے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ہم حرام خوری کر رہے ہیں، ہم ناجائز کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ ہم سے بڑا نیک ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، فعذبونا، انہوں نے ہمیں تکلیفیں دیں، عذاب دیے، ہمیں تنگ کیا۔ وفتنونا عن دیننا، ہمیں ہمارے دین سے روکنے کی کوشش کی اور ہمیں بت پرستی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اے بادشاہ، ہمارا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، قتلوں کے ویر نہیں ہمارے ان کے، ہمارا ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اس محبوب نے ہماری زندگیاں بدلیں اور ہم بدل گئے، ہمارے اندر چینجنگ آئی اور ان کو یہ چینجنگ گوارا نہیں ہوئی، اس واسطے یہ ہمارے دشمن ہوئے۔ اے بادشاہ سلامت، انہوں نے ہمیں تنگ کیا، ہم نے مکہ چھوڑ کے تیرے شہر حبشہ میں آ کے پناہ لی، اور ہم نے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو سکون دیا کہ یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کا علاقہ چھوڑا، اس واسطے ہم وہ چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے دین کا مختصر تعارف حضور کے صحابی کی زبان سے سنا۔ اب یہ ساتھ والے سمجھ رہے تھے کہ ہماری دال نہیں گر رہی، کان میں بادشاہ کے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ لوگ خلاف ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کہا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر نے کہا بھائی ہم نے نظریہ اپنی مرضی سے نہیں، جو کچھ حضور سے سنا ہے وہی بنایا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہوا عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ وروحہ القاہ الی مریم علیہ السلام العذراء البتول، کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے بندے اور رب کے سچے رسول ہیں، اللہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، رب نے ان کا وجود مسعود حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو پاک دامنہ تھی ان کے بطن اطہر میں رب نے ودیت رکھا اور وہ دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بادشاہ نیچے جھکا، طاقت سے یوں زمین پہ ہاتھ مارا، ایک تنکا ہاتھ میں آیا، وہ تنکا اٹھا کے بادشاہ نے اپنے پادریوں کو کہا دیکھو
اس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنکے کے برابر بھی کمی نہیں کی، جیسے ہیں ویسا ہی بتایا ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے تلاوت، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوئی؟ تقریر ہوئی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ ہوا۔ جب یہ سارا کچھ ختم ہوا، اب بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ تھا کون بھلا؟ بادشاہ نے کہا مرحباً بکم و بمن جئتم من عندہ اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد انہ بشر بہ عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ کہا او نبی کے صحابہ، تمہارا مکہ سے حبشہ میں آنا مرحبا، اور تمہارے نبی کا عرشوں سے مکہ میں آنا بھی مرحبا۔ اب مرحبا مرحبا کا نعرہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں لگا، تلاوت ہوئی، میلاد پہ تقریر بھی ہوئی، اور نعرہ کون سا لگا؟ مرحبا، اے صحابہ تمہاری آمد یہاں مرحبا، تمہارے نبی کی مکہ میں آمد بھی مرحبا۔ اور ساتھ کیا کہا؟ اشہد انہ رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نبی واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کا اعلان کرتے رہے وہ تمہارے پیغمبر ہی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایمان لاتا ہوں ان پر، میں عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں، عیسائیت چھوڑ کے میں بھی تمہارے ساتھ کا مسلمان بنتا ہوں۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اگلے جملے سننا، مجھے چند منٹ دینا۔ حضرت جعفر کی تقریر کے بعد اس بادشاہ نے کہا لولا انا ما فی من الملک لاتیتہ، اگر بادشاہی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں خود تمہارے نبی کی بارگاہ میں جاتا، حتی اکون انا احمل نعلیہ، حضور کے نالین میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سرکار کا نوکر بن جاتا۔ ہم نے گڑھا نہیں ہے، ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ بادشاہ ہو کر تمنا کر رہا ہے کہ میں تمہارے نبی کا نوکر بن جاتا، اور کہا حتی اکون انا احمل نعلیہ وانا اودع، حضور کا کوزہ اٹھا کر سرکار کو وضو بھی میں کراتا۔ ساری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ تلاوت کے بعد بادشاہ کیا تھا؟ بولتے جانا تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ مسلمان کے عیسائی، تقریر ختم ہوئی، تب کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بارے میں جو کلمات کہے، تو اب بادشاہ کیا ہو گیا؟ تلاوت بھی سنی، تقریر بھی سنی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کومنٹ بھی لیا، اور پھر عیسائی بادشاہ کیا ہو گیا؟ ایک بات بتائیے، اگر بادشاہ کہتا کہ جو تمہارے نبی پہ نازل ہوتا ہے وہ سناؤ، اور صحابہ کہتے نا جی ہمیں کسی کو نہیں آتا، حضور کے کچھ 2-4 مولوی صحابی ہیں جن کو قرآن آتا ہے، باقی تو کسی کو نہیں آتا، عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ سچی بتانا، عیسائی مسلمان ہوتا؟ اچھا، حضرت جعفر تلاوت سنا دیتے، بادشاہ پوچھتا ہاں بھائی جو دین تمہارے نبی نے تمہیں سنایا ہے وہ سناؤ۔ حضرت جعفر کہتے ہو حضور کے 2-4 مفتی صحابی ہیں، ان کو پتہ ہے، باقی تو کسی کو نہیں پتہ کہ سرکار کا دین کیا ہے۔ عیسائی مسلمان ہو جاتا؟ بولیے۔ اچھا، دین پر تقریر بھی کر دی تھی حضرت جعفر نے، جو چیزیں حضور کی بتائیں کہ حضور نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، مردار سے منع کیا، حرام سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، ان کاموں سے منع کیا، یہ ساری تقریر سنا دیتے حضرت جعفر۔ مگر حضرت جعفر کے اس وجود پر اس کردار کا رنگ نظر نہ آتا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان میں ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اب عیسائی مسلمان ہو جاتا، وہ یہی نہ کہتا تسا کول لے کے نہیں مننے آتی، اساں کیوں منیے؟ تم نے ڈائریکٹ ان کی زبان سے سنا، تم نے نہیں مانا تو ہم کیوں مانے؟ مسلمان ہو جاتا۔ کیوں مسلمان ہوا؟ قرآن بھی سنایا، دین بھی سنایا، اور جو دین سنایا اس کا رنگ حضرت جعفر کے وجود پر نظر بھی آیا۔ اس واسطے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے ختم ہونے پر عیسائی بادشاہ نے کلمہ پڑھا۔ میں دست بستہ آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی محفل تو میں نے ثابت کی نا، کئی کتابوں سے حوالے میرے ذمے، لیکن میلاد کی محفلوں کے بعد یہ آؤٹ پٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ سناتے ہیں اس کا وجود، اس کا اظہار ہمارے وجود پہ نظر نہیں آتا۔
ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، لیکن ہمارا کردار گواہی نہیں دیتا کہ ہم نے وہ چیزیں عمل میں لائیں۔ ہمارا کردار گواہی دے کہ ہم واقعی اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے جہان کے انداز کو اس رنگ میں بدل کے رکھ دیا۔ ہمارا کردار نہیں گواہی دیتا، پھر اسی وجہ سے ہماری محافل کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ لہٰذا عمل اور کردار کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو تو پھر 100 تقریریں نہیں، ایک تقریر بھی کافر کا دل بھی بدل کے رکھ دے گی۔ کردار تھا حضرت جعفر کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں صلہ رحمی کا سکھایا، اور ساتھ جتنے تھے وہ کیا تھے؟ حضرت جعفر کے اسلامی بھائی تھے، خونی رشتہ نہیں تھا، اسلامی رشتہ تھا، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے بیٹھے تھے، اور زمانے والوں کو بتا رہے تھے جس نبی نے ہمیں پڑھایا ہے ہم نے اس کے سبق پر یوں عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا اس نبی کی شریعت پر عمل کرنا یہ سب سے بہترین اظہار ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گلیوں کے اندر پہاڑیاں بنا کر بے حیائی کا کام کرنا کہ عورتیں بے پردہ ہو کے وہاں پہ نکل کے جائیں، اللہ کی قسم حرام ہے۔ کیوں؟ عورت کا بے پردہ ہونا شریعت مطالعہ قطعاً گوارا نہیں کرتی۔ مسجد میں آ سکتی ہے عورت، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں آتی ہیں مسجد میں؟ نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی شریعت نے منع کر دیا۔ ہم کعبہ میں جا کے نعرے اونچی آواز میں لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، عورتیں لگا سکتی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی شریعت نے منع کر دیا۔ لہٰذا یہ پہاڑیاں بنانا اور اس کے اوپر پھر عورتوں کا جانا روزانہ، یہ تماشا ہرگز ایسا نہ کرنا۔ میلاد شریف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اس رنگ میں مناؤ جیسے صحابہ سے پڑھ رہے ہیں، اور اس انداز میں مناؤ، بتاؤ لوگوں کو یار ہم اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اس نبی نے آ کے ہمیں کیا بنا دیا، ہمارا وجود کیا تھا اور اس نبی نے ہمیں آ کر کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا۔ یہ اس نبی کا کرم ہے، اسی کرم پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع تک بھی نہ ملے۔ لہٰذا اس سال ماہ ربیع الاول شریف میں اس کام سے اجتناب کرنا، بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو پیسہ جو روپیہ وہاں پہ خرچ کرتے ہو اس کی مختصر سی محفل سجا لو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اور اس کے اندر پاکیزہ ماحول کے اندر بیٹھ کر آپ لوگ دعا کر لو، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ نمود و نمائش کے لیے کیے جانے والے کام نہ رب کو پسند نہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ لہٰذا یہ پہاڑیاں بنا کر ان کاموں میں ہمیں لگ جانا اور اپنی جو ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ دینا، اس سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد